بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گروورز، یوٹیوب چینل کھیت کھلیان کا میزبان ارشد علی ارائیں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نئی فیلڈ میں ہیں، یہ ہے برسیم کی فیلڈ۔ برسیم پہ سپرے ہونا چاہیے، جی ہاں، برسیم پہ سپرے بہت ہی ضروری ہے۔ جس طرح عام دوسری فصلوں پہ ہوتا ہے سپرے، اس طرح برسیم پہ بھی سپرے ہوتا ہے۔ اگر سپرے نہیں کریں گے تو اس کا کافی نقصان ہونا پڑتا ہے۔ برسیم جو ہے یہ ربی یعنی کہ سردیوں کا ایک بہترین چارہ ہے۔ برسیم کو چارہ جات کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ برسیم کو مال مویشی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ برسیم کی کاشت کا عموماً جو ٹائم ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے لے کر 30 نومبر تک ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ برسیم کی کاشت کافی لیٹ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی رہا ہے، اور سٹل ابھی یہ نومبر کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے، لیکن دن کا جو ٹمپریچر ہمارے سندھ میں ابھی بھی 37 38 39 تک جا رہا ہے، جس کی وجہ سے برسیم کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ جنہوں نے شروع میں لوگوں نے برسیم بیجا انہوں نے کافی اس کا نقصان اٹھایا۔ برسیم کی جو کاشت ہے پورے پاکستان میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کی کاشت پنجاب میں اور اس کے بعد سندھ میں ہوتی ہے۔ تو برسیم جو ہے نا، اس کی سندھ میں اس کی دو قسمیں بیجی جاتی ہیں، ایک مصر جو کہ مصر سے اس کا بیج آتا ہے، اور ایک ہاڑو یعنی کہ دیسی جو لوکلی بیج ہے۔ مصری بیج جو ہے، مصری برسیم جو ہے اس کا تنا باریک ہوتا ہے اور سخت جان ہوتا ہے، اور جو ہاڑو ہے اس کا تنا موٹا نرم ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو جانور بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو برسیم جو ہے نا، اس کی یہ دو قسمیں کی برسیم کاشت کرنے کے لیے فی ایکڑ 8 سے 10 کلو برسیم اور اس کے ساتھ 3 کلو اگر جو ملا دیے جائیں، یا پھر 8 سے 10 کلو برسیم کا بیج اور ساتھ آدھا کلو سرسوں کا بیج ڈال دیا جائے تو یہ بہت مناسب رہے گا، کیونکہ جب آپ اس میں جو یا سرسوں ملا کر اس کی کاشت کریں گے تو اس کو آپ کو پہلا لوب بڑا آسانی سے بڑی جلدی ملے گا۔ برسیم پہ عموماً یہ دیکھا گیا جب برسیم کی جرمینیشن ہو جاتی ہے تو جب یہ 1 ڈیڑھ انچ کا ہوتا ہے تو ایک شام کے وقت ایک کیڑا آتا ہے جو اس کو کٹ کرتا ہے، اس کے تنے کو نقصان دیتا ہے۔ تو پہلے بھی اس کی جو کاشت تھا وہ لیٹ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو برسیم کا اس دفعہ بیج بھی بہت زیادہ مہنگا ملا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ اس دفعہ پنجاب میں اس کی بہت بڑے رقبے پہ کاشت ہوئی ہے، اور اس کا ریزن یہی بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال گورنمنٹ نے جو گندم کا جو ریٹ وہ 3900 سے دیا تھا، لیکن زمینداروں نے بعد میں وہی گندم 2700 سے لے کر 2800 من فی من کے حساب سے بیچی، جس سے زمینداروں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس لیے لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ برسیم وغیرہ کاشت کر کے اور یہ ڈیری فارمنگ کی طرف جایا جائے، گوٹ فارمنگ کی طرف جایا جائے، تاکہ یہ گورنمنٹ کے زیادہ جو ہے نا یہ ان میچورڈ فیصلے ان کی بھینٹ نہ چڑھا جائے۔ تو برسیم جو ہے نا، تو اگر یہ اس پہ کیڑے کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کی آپ کی ایوریج پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس لیے جب آپ کا برسیم 1 سے 1.5 انچ کا ہو جائے تو اس کے اوپر سپرے ضرور کریں۔ کس چیز کا سپرے کریں؟ اس کے لیے 2 زہر آپ کے پاس موجود ہیں، ان میں سے جو مرضی کریں۔ نمبر 1 ہے ایمامیکٹن، نمبر 2 ایبامیکٹن۔ اگر آپ ایمامیکٹن کا سپرے کر رہے ہیں تو پھر 40 سی سی فی ٹینکی اس میں ڈوز ملا کر آپ سپرے کریں۔ اگر آپ ایبامیکٹن کا سپرے کر رہے ہیں تو پھر 50 سی سی فی ٹینکی ڈوز ملا کر اس پہ سپرے کریں، تاکہ آپ یہ عام فصلوں کی طرح یہ بھی ایک قیمتی فصل ہے، اس کو بچایا جا سکے۔ اس کے بعد جب سردیوں میں اس پہ عموماً یہ سست تیلے کا اٹیک ہوتا ہے، ایفیڈ کا بھی ہوتا ہے اور سست تیلے کا بھی اٹیک ہوتا ہے، کہ جب آپ گھاس کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم کی چکناہٹ آ کے ہاتھوں کو محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد برسیم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی کالے ہو جاتے ہیں، تو یہ نشانی ہوتی ہے یہ سست تیلا اور ایفیڈ کی۔ تو اس وقت اس پہ سپرے بھی کیا جائے، اور وہ کس چیز کا سپرے کیا جائے؟ اس وقت کلورو پائریفاس کا زہر ہے اس کا سپرے کیا جائے۔ کلورو پیریفاس کا جو ڈوز ہے وہ 60 سے لے کر 80 سی سی فی ٹینکی کے حساب سے آپ ملا کے سپرے کریں، تاکہ آپ اپنی اس فصل کو بچا سکیں۔ برسیم جو ہے ایک نگد آب فصل بھی ہے،
अमूमन ये देखा गया है कि जो शहरों के नज़दीक एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे लोग बड़ी मकदार में बरसीम काश्त करते हैं, और शहरों के नज़दीक या शहरों के अंदर जो डेयरी फार्मिंग है वहाँ पे जो कुत्तर मशीनें लगी हैं, तो लोग ये चारा काट के ये बरसीम को काट कर वहाँ ले जाते हैं और फ़ौरन नगद कैश पे वहाँ पे इसको सेल करके आ जाते हैं। इसलिए ये एक नकद फसल भी है, नकदा फसल भी है, तो इसकी जितनी भी हिफाजत की जाए बहुत ज़रूरी है, इस पर केयर भी बहुत ज़रूरी है। अमूमन ज़मींदार इसके ना आकर फील्ड वगैरह नहीं करते, देखते नहीं हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, कीड़ा वगैरह इसको काट देता है, जिससे एवरेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इस पर स्प्रे हर सूरत करें, स्प्रे के बगैर ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट्स देने हैं, और अगर मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल पहली दफ़ा आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बड़ी मेहरबानी होगी।